سے کام۔ دوسری گزارش اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ یہاں وکالت کرتے ہیں سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک، آپ کی یہ کامن آبزرویشن ہوگی کہ یہ سماج مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا کہ جی ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو لیٹیگنٹ آتا ہے وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بہت بڑی میجورٹی کس کلاس سے آتی ہے؟ وہ بیچارے ڈاؤن ٹراڈن سے ہی آتے ہیں۔ ان میں سے 2% ہوتے ہیں جو ایسی لیٹیگیشن والے جن کے مینیجر آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر دستخط کروا کے ریزولوشن کی کاپی آپ کو دے کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کیس ہے، اس میں اسٹے لے دیجیے گا، اور ان کا شخصی آزادیوں سے شاید تعلق نہیں ہوتا، ان کا مالی مفادات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے مقدمات کا۔ تو اب میں یہ کہوں کہ اگر ایک آدمی رجحان سے آیا ہے اور ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جی بڑے آرام سے جی تاریخ ٹھیک ہے جی ایڈجرنڈ، تو کبھی سوچا ہے کہ جو بندہ اس رجحان کے علاقے میں رہنے والا ہے، کچے کے علاقے میں رہنے والا ہے، ڈی جی خان، سخی سرور اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے رہنے والا ہے، اور جس طرح سے یہ دور افتادہ علاقے ہیں اسی طرح سے لوگوں کی معاشی وسائل بھی کمزور ہیں، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ وہ کیا جانے کس کی جیب سے ادھار لے کے آیا ہوگا، تو آپ آرام سے ہم اور آپ یہ کہہ دیں گے تاریخ لے دیں گے؟ کیوں؟ آپ اور میں اگر ہم یہ اس عمل میں شامل ہیں تو ہم اس کی غربت میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا، ہمیں فریش لک دینا پڑے گی کہ ہمیں اس کی غربت میں کم از کم حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ پھر یہ ایک اور بات میں خاص طور پر جو نوجوان وکلا ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اندر کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، جہاں پاسبل ہے وہاں ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی ان کا کیس کسی طرح سے بنتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی اس ادارے کا اور بار کا اور بینچ کا آپ ہی مستقبل ہیں۔ تو اگر آپ اپنی پٹیشن، نہ صرف مجھے یہ کہنے میں افسوس بھی ہو رہا ہے، میں نے ابھی لاہور میں ایک وکیل صاحب سے پوچھا، یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور یہ کافی قابل افسوس بات ہے، کیا ایک نگونی ہیبیس پٹیشن تھی۔ تو انہوں نے جب بات شروع کی تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے وکیل صاحب پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ پٹیشن خود نہیں لکھوائی ہوئی، آپ بھی ذرا سچ بولیں۔ انہوں نے کہا جی یہ صحیح ہے، میں نے نہیں لکھوائی۔ میں نے کہا اس پر ترا یہ ہے کہ آپ نے 10-8 دن کی تاریخ تھی، آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے اس عرصے میں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی۔ اب مجھے یہ بتا دیں کیا کیس کی نہیں ہوں گے؟ لہذا دس از دی رائٹ ٹائم، دس از دی رائٹ مومنٹ کہ آپ آپ کو اس لیول پر لے کر۔ ایک اور بات جو اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے، یہ مجھے ہر روز کہنا پڑتا ہے اور مجھے لاہور میں زیادہ کہنا پڑتا ہے، میں یہ کہوں گا یہاں شاید کم ہے۔ جب آپ صبح آتے ہیں تو ماشاءاللہ گاڑیوں میں آتے ہیں، 20 جگہ آپ شیشہ دیکھتے ہیں، کیا آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنی ٹائی درست کر لیں، اس کا اس طرح سے گلا کھلا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو بین ٹرینڈ ان اے بیٹر وے۔ تو ان چیزوں کا آپ کی پرفارمنس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج بننے سے پہلے بھی بندہ وکیل ہوتا ہے، بعد میں بھی ہوتا ہے، اور میں تو یہ 2 ہی ہوگی اتنی ہی بہتری ہو۔ تو یہ مجھے آج کل صدر صاحب نے بتایا بھی کہ انہوں نے یہاں پر لائرز کی فیسلٹی کے لیے کچھ بار کی طرف سے کام کیا ہے، اٹس ونڈرفل۔ میں اس سے پہلے بھی جب صدر صاحب یا پہلے والے صدر صاحب بھی یا اس سے پہلے بھی آتے تھے تو میں ان سے یہ پرسنلی کہا کرتا تھا کہ آپ کے پاس یہاں ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، ان کو تکلیف دیجئے، نوجوانوں کو کم از کم اور کچھ نہیں تو ریٹ کی قسمیں ہی بتا دیں کہ کس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ کیونکہ یہ خود کتاب کو ہاتھ لگانا کچھ شاید اتنا وہ بہتر نہیں سمجھتے، برا نہ مانیے گا، بٹ مجھے یہی احساس ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سابق صدور سے جو ہمارے ہیں
جج صاحبان ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے اور یہاں پر ہم کوئی لیکچر شروع کریں گے۔ یہ وہ اسپیشل میئرز ہیں جو کرنے پڑ رہے ہیں بار ایسوسیشنز کو نئے بدلے ہوئے حالات کے مطابق۔ تو آپ مہربانی کریں، یہ آپ کا ہی پیشہ، یہ آپ ہی کا ادارہ ہے، آپ ادھر ہوں یا ادھر ہوں بات ایک ہی ہے۔ اس لیے یہ اتفاق ہے کہ آج مجھے یہ سب کہنے کا موقع مل گیا۔ شاید میں پہلے انڈیویجولی کہتا تھا، آج میں نے ببانگ دہل کہا اور سب سے کہا۔ اور پھر یہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ جو اب کبھی کبھی مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے، ہم نے کم از کم، اور ہم میں سے بہت سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سینئر آ جائے اور بندہ بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں جن کی طرف اس میرے لیے تو یہ بڑا مجھے اس کا فائدہ ہوا کہ جو میں روز سمجھتا تھا وہاں میں شاید اکیلے میں کہہ نہیں سکتا تھا آپ کو، میں آج وہ کہہ پایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔